جنس کے اعتبار سے اسم کی اقسام: جنس مذکر مؤنث، میسکولین یا فیمینن۔ مؤنث وہ اسم جس میں علامت تانیث لفظی یا پوشیدہ طور پر موجود ہو، اور علامت تانیث 3 ہیں: گولتا جیسے مسلمہ تن، اور دوسری الف مکسورہ زائدہ یعنی کھڑا زبر جو اسم تفضیل مؤنث کے صیغے میں یا مؤنث کی صفت کی صورت میں ہوتا ہے، جیسے عظما سب سے بڑی، ابلا عاملہ۔ اس کے علاوہ الف مکسورہ مؤنث کی علامت نہیں ہے، جیسے موسیٰ الف مکسورہ تو ہے لیکن یہ مؤنث نہیں۔ اور تیسری علامت الف ممدودہ، الف اور حمزہ جیسے الزہراء آب و تاب والی، اور اس علامت کا ایک ہی وزن ہے اور وہ فعلاء ہے، جیسے حمراء سرخ رنگ والی، زرقاء نیلی۔ قرآن مجید میں ہے انہا بقرۃ صفراء، وہ گائے زرد رنگ کی ہو۔ اور پوشیدہ علامت تانیث کی مثال ارزن ارض، جیسے علم تکن ارض اللہ واسعۃ میں ارضن کو مؤنث استعمال کیا گیا ہے، جبکہ علامت تانیث لفظوں میں نہیں ہے۔ مذکر وہ اسم جس میں تانیث کی کوئی علامت نہ پائی جائے، مثلا مومن، شریف، کریم۔ باعتبار ذات مؤنث کی اقسام: باعتبار ذات مؤنث کی اقسام، ذات کے اعتبار سے مؤنث کی 2 قسمیں ہیں: مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی۔ مؤنث حقیقی وہ مؤنث جس کے مقابلے میں نر جاندار ہو، خواہ تانیث کی علامت ہو یا نہ ہو، جیسے وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، اور ان عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ صدیقہ تھیں۔ یہاں لفظ ام مؤنث استعمال ہوا ہے، اگرچہ اس میں مؤنث کی علامت نہیں ہے۔ مؤنث لفظی وہ مؤنث جس کے مقابلے میں نر جاندار نہ ہو۔ مؤنث لفظی وہ مؤنث جس کے مقابلے میں نر جاندار نہ ہو۔ نوٹ: مؤنث حقیقی کے لیے بولا جانے والا لفظ مؤنث ہی ہوگا، جیسے ماں، اور مذکر کے لیے بولا جانے والا لفظ مذکر ہی ہوگا، خواہ اس میں تانیث کی علامت پائی جائے، جیسے طلحہ، حمزہ۔ اب تائے تانیث کے باوجود یہ مذکر ہی استعمال ہوں گے، کیونکہ یہ مذکر ہی کے لیے بنائے گئے ہیں، طلحہ، حمزہ۔ باعتبار علامت مؤنث کی اقسام: باعتبار علامات مؤنث کی اقسام، جس اسم میں نر اور مادے کا تصور موجود نہ ہو، اس کی تذکیر و تانیث پہچاننے کے لیے علامت تانیث مد نظر رکھی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے مؤنث کی 2 قسمیں ہیں: مؤنث قیاسی اور مؤنث سماعی۔ مؤنث قیاسی وہ مؤنث جس میں علامت تانیث لفظوں میں موجود ہو، مؤنث قیاسی کہلاتی ہے، جیسے القاریہ، مؤنث قیاسی ہے۔ مذکر اسم جو کسی صفت، خوبی یا خامی کو ظاہر کر رہا ہو، اس میں مؤنث بنانے کے لیے عام طور پر اس کے آخر میں گول تا لگا دیتے ہیں، جیسے عالم سے عالمۃ، عابد سے عابدۃ۔ اسی طرح ساجد ساجدۃ،
شاہدن شاہدتن، تائبن تائبتن۔ مؤنث سمائی، عربی میں مندرجہ ذیل الفاظ بھی مؤنث استعمال ہوئے ہیں، اگرچہ ان کے آخر میں تانیث کی تا نہیں، انہیں مؤنث سمائی کہتے ہیں، جیسے شمس، ارض، حمرن، نارن، دارن گھر، سوکن بازار، ریحن ہوا وغیرہ۔ عموماً جسم کے جوڑا جوڑا اعضاء بھی مؤنث استعمال ہوتے ہیں، جیسے یدن، رجلن ٹانگ، عینن آنکھ، اذن کان، قدم پاؤں وغیرہ۔ عربی میں شہروں اور ملکوں کے نام بھی مؤنث استعمال ہوئے ہیں، جیسے لاہور، دمشق، پاکستان، مصر، شام، عراق وغیرہ۔ جہنم کے نام بھی مؤنث استعمال ہوئے ہیں، جیسے ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گھات کی جگہ ہے، بے شک جہنم۔ خاندان کے افراد، ماں، عروس دلہن وغیرہ۔ خلیفتن علامتن وغیرہ مذکر ہیں، خلیفتن، علامتن کیونکہ یہ مردوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، گولتا کی وجہ سے ان مؤنث نہ سمجھا جائے۔ عدد کے اعتبار سے اسم کی اقسام۔ عدد کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں: واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد وہ اسم جو ایک فرد یا چیز کے لیے استعمال ہو، واحد مفرد کہلاتا ہے، جیسے کتاب، قلم وغیرہ۔ تثنیہ ایسا اسم جو 2 افراد یا اشیاء کے لیے استعمال ہو، تثنیہ کہلاتا ہے، جیسے 2 کتابیں، 2 قلمیں، 2 آدمی، 2 آنکھیں۔ عربی میں 2 کے لیے واحد اسم کے آخر میں الف نون یا نون لگاتے ہیں، جیسے قمیصن، ایک قمیص سے، قمیصانی یا قمیصین، 2 قمیصیں۔ کلمتن، کلمتانی یا کلمتین۔ اختن، بہن سے، اختان یا اختین۔ جمع ایسا اسم جو 3 یا اس سے زیادہ افراد یا اشیاء کے لیے استعمال ہو، جمع کہلاتا ہے، جیسے کتاب سے کتابیں، قلم سے قلمیں۔ مذکر کی جمع۔ عربی میں مذکر کی جمع بنانے کے لیے اسم کے آخر میں واو نون یا نون لگاتے ہیں۔ واحد، اس کے معنی اور جمع ہم دیکھیں گے۔ واحد مسلمن سے مسلمونا، جمع رفعی حالت میں ہے اور نسبی حالت جری حالت میں ہے، مسلمین، 3 یا اس سے زیادہ مسلمان، مسلمونا، مسلمین۔ کافرن، کافرونا، کافرین، 3 یا اس سے زیادہ کافر۔ جاہلن، جاہلونا، جاہلین۔ عالمن، عالمونا، عالمین، 3 یا اس سے زیادہ عالم۔ مؤنث کی جمع۔ عربی زبان میں مؤنث کی جمع بنانے کے لیے واحد کے آخر سے تا ختم کر کے الف اور تا لگاتے ہیں، جیسے مسلماتن، مسلمان عورت سے، مسلماتن، مسلمان عورتیں، جاہلتن سے جاہلاتن، اور مومناتن سے مومناتن، کاتبہ لکھنے والی سے کاتباتن، لکھنے والی عورتیں، نوٹ۔ واو نون اور یا نون سے بنائی ہوئی جمع کو جمع مذکر سالم اور الف
تا سے بنائی ہوئی جمع کو جمع مؤنث سالم کہتے ہیں، کیونکہ ان صورتوں میں واحد کا صیغہ اپنی حالت پر برقرار ہے، صرف آخر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جمع کے مقررہ اوزان اکثر اسمائے جمع مخصوص اوزان پر آتے ہیں۔ ان کی مختصر تفصیل یہ ہے: افعال، فعال، فعالا، مفاعل اور مفاعیل، فعولا، افعالا، افعلۃ، فعائل اور مفاعیل، فعال، فعال، افعلا۔ جمع کے مقررہ اوزان کی تفصیل اور مثالیں کچھ یہ ہیں، جبکہ ان میں سے اکثر الفاظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ افعالاً، افعالاً، واحد، معنی اور جمع: ولدن بیٹا، اولادن، طفلن لڑکا، اطفال، عملاً کام، اعمال، صاحباً دوست، اصحاب۔ فعول، واحد، معنی اور جمع: شاہد گواہ، شہود، قلب دل، قلوب، ملک بادشاہ، ملوک، برجن برج، بروج۔ فعال، واحد، معنی اور جمع: حسن خوبصورت، حسان، عبد بندہ، عباد، رجل مرد، رجال، حبل جبل، جبال پہاڑ۔ فعولاً، واحد، معنی، جمع: رسول پیغمبر، رسول حماد ستون، عمود کتاب، کتاب، کتب، سبیل راستہ، سبل۔ فعال، 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 واحد، معنی، جمع: جاہل بیوقوف، جہال، کافر، کافر منکر، کفار۔ افعال، افعال، واحد، معنی، جمع: نہر انہار، دریا، بحر سمندر، ابحر۔ رجل ٹانگ، پاؤں، ارجل۔ شہر مہینہ، اشہر۔ فعلاء، وزن فعلاء، واحد، معنی، جمع: شریف، شریف، شرفاء، شاعر، شاعر، شعراء، ضعیف کمزور، ضعفاء، عالم علم والا، علماء۔ افعلۃ، واحد، معنی اور جمع: طعام کھانا، اطعمہ، لسان زبان، السنۃ۔ فواد دل، فواد دل، افئدۃ۔ الہ معبود، آلہۃ۔ افعلاء، افعلاء، واحد، معنی اور جمع: نبی پیغمبر، انبیاء، تقی اتقیاء پرہیزگار، غنی دولت مند، اغنیاء، ذکی ذہین ہوشیار، اذکیاء۔ مفاعل اور مفاعیل اوزان پر، واحد، معنی، جمع: مسجد، مسجد، مساجد۔ مقعد سیٹ، مقاعد۔ مصباح چراغ، مصابیح۔ مفتاح چابی، مفاتیح، مفاتیح۔ فعال،
اور فعائل، فا عین الف لام لام، فعالل اور فعالیل، واحد معنی جمع، درہم دراہم، حادثۃ حوادث، کوکب کواکب ستارہ، پھر کرتاس کاغذ، کراتیس.